السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد رسول الله الأمين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. صدق اللہ العظیم. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار. قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. صاحب عز و شرف صدر محترم، قابل صد تکریم اساتذہ کرام اور عظیم الشان مسابقہ خطابت کے گلو لالا، آج کے اس عظیم الشان تقابلی پروگرام میں میرا موضوع سخن ہے مذاہب عالم میں اسلام کا طرۂ امتیاز. تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا. پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا. دور اندیش اور عارفانہ نظر و فکر رکھنے والے حکم صاحبان اور گرامی مرتبہ سامعین، آج سے 1400 سال قبل جب جبل ابی قبیس سے آفتاب ہدایت طلوع ہوا، فاراں کی چوٹی نے اس ودیعت کو ادا کیا جس کی شہادت انبیاء ماں سبق دیتے چلے آئے تھے. آپ نے کراہتی ہوئی انسانیت کو ایک عالمگیر پیغام دیا جس کا نام اسلام ہے. ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، جب اسلام کا پرچم افق عالم پر لہرایا تو اسلام کی ایک ہی صدا نے صحرائے عرب میں ہلچل مچا دیا. بت خانوں میں دھوم مچ گئی، شراب کے مٹکے پھوٹ گئے، شیطانی طلسم ٹوٹ گیا، بتوں کے پجاری صنم خانوں کو بھول گئے. مذہب اسلام کے آتے ہی انسانی جانوں کی قربانی موقوف ہو گئی. اسلام نے دختر کشی کی رسم کو بے خوبن سے اکھاڑ کر پھینک دیا. عورتوں کو عزت، غلاموں کو آزادی اور غریبوں کو بشارت دی. اسلام نے رنگ و نسل اور حسب و نسب کے امتیاز کو مٹا کر ساری دنیا کو اخوت و محبت اور صلح و آشتی کا پیغام دیا. دانشوران قوم و ملت، آپ اب اگر دنیا میں پائے جانے والے مشہور مذاہب کا جائزہ لیں تو آپ کو یہودیت کا دامن مصر و فلسطین پر محدود نظر آئے گا، نصرانیت کا دامن فلسطین و حجاز کے بنی اسرائیل ہی پر تنگ ہو جاتا ہے. بودھ مذہب کو دیکھیے تو چند مشرقی ملکوں کے علاوہ کہیں بھی اس کا پتہ نہیں چلتا. مجوسیت کی وسعت ایران و فارس سے نہ بڑھ سکی. ہندو دھرم کے بھجن کیرتن کی آواز ہند و پاک کے علاوہ کہیں نہیں سنی گئی. لیکن صرف دین اسلام کا یہ امتیاز ہے کہ اس کا ظہور سرزمین عرب میں ہوا، مگر یہ کسی ملک و قوم کے ساتھ خاص نہیں رہا اور نہ کسی خطہ ارضی میں محدود رہا، بلکہ ایک بین الاقوامی اور عالمی مذہب کی حیثیت سے افق عالم پر چمکا. کیونکہ اسلام ہی ایک لافانی نظام زندگی ہے، اسلام ہی واجب العمل دستور العمل ہے، اسلام ہی فطرت بشری کے مطابق مذہب ہے. سچ فرمایا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی نے کہ اسلام ہی کا یہ امتیاز ہے کہ اس میں زندگی کے ہر شعبے میں،
ہر جگہ مناسب قیود اور ہر قدم پر حکمت و مصلحت کے حدود ہیں. اس میں نہ افراط کی لعنت ہے، نہ تفریط کی شامت ہے، نہ اسراف کی اجازت ہے، نہ بخل کی حمایت ہے، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر میانہ روی کا درس اور اعتدال کا پیغام ہے. اس میں عبادت بھی ہے لیکن یہودیت کی طرح شدت نہیں بلکہ سراپا رحمت ہے. اس میں ریاضت بھی ہے لیکن نصرانیت کی طرح بیزار رہبانیت نہیں بلکہ معاشرت و یکجہتی کی تعلیم بھی ہے. فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی فرماتے ہیں کہ اس سطح خاکی پر ہر دور میں نئے نئے مذاہب آتے رہے، مگر کسی نے قوم پرستی کی تعلیم دی، کسی نے وطن پرستی کا درس دیا، کسی نے رنگ و نسل میں امتیاز کو مذہب قرار دیا. مگر جب اسلام آیا تو اس نے قومیت، وطنیت اور خاندانی عصبیت پر تیشہ چلا دیا. عرب و عجم اور قوم و نسل کو بالائے طاق رکھ کر ساری دنیا کو انما المؤمنون اخوہ کا پیغام دیا. اس کے ہر داعی کا احترام باقی رکھا اور بلا کسی تعصب کے اعلان کیا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی فرماتے ہیں کہ مذاہب عالم میں اسلام کا امتیاز اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسلام احکم الحاکمین، خالق کائنات، رب العالمین کا محبوب اور پسندیدہ دین ہے. اللہ نے کہیں تو رضیت لکم الاسلام سے اپنے محبوبیت کا اعلان کیا، تو کہیں ان الدین عند اللہ الاسلام کہہ کر سارے آسمانی ادیان کو منسوخ اور من گھڑت مذاہب کو مردود قرار دیا ہے. اسی پر بس نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ضابطہ بتلا دیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی دین کو تلاش کرے گا تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اسلام ہی اصل دین ہے. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.